خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر اشرف یعقوب ہے اور آج میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یونا رسول کی انجیل کے سلسلے میں ہم سبق نمبر 2 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سبق نمبر 2 کا مطالعہ میرے لیے بڑا اہم ہے کیونکہ یہ یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں ہے، اور آج ہم یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں کہ اس میں اللہ ہی قدرت تھی، وہ الوہیت کا منبع تھا۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم سبق نمبر 2 الوہیت کے نشانات کی طرف چلیں، ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس کے روح القدس کے تحت یہ تمام کچھ سیکھ سکیں۔ تو آئیے سلو کو جھکائیں اور خداوند سے دعا کرتے ہیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، ایک بار پھر خداوند تیرے آگے سر ہوئے ہیں، تجھ سے رہنمائی چاہتے ہیں، تو ہی خداوند ہمارا رہنما بن۔ میرے ذہن کو خداوند اچھی طرح کنٹرول کر، اور یوں ہی خداوند میں تیرے کلام کو پیش کرنے والا ہوں تو اس میں میرا رہبر اور رہنما بن جا۔ سننے والوں کو خداوند تو روح القدس دے، اور آج کے اس کلام کے ذریعے جو سننے والے ہیں خداوند تو انہیں بھی برکات دینا، مجھے بھی برکات دے۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ جب ہم یسوع مسیح کی الہی یا ابدی بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ وہ باپ جیسا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ باپ جیسا تھا، وہ خالق تھا، مخلوق ہرگز نہیں تھی وہ۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی یہی دیکھنا ہے کہ یسوع مسیح خالق ہے۔ یونا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ دیکھیں یونا شروع سے ابتدا سے اس بات کو بڑا بہتر طور پر پیش کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا تھا۔ بائبل مقدس بڑا واضح طور پر بیان کر دیتی ہے کہ وہ خدا تھا۔ لکھا ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ ابتدا میں جب دنیا کو خلق کیا گیا، جب دنیا کی پیدائش ہوئی، ابتدا میں جب خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا تو اس وقت کلام تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، یسوع مسیح کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔ یہ بات اس بات کی گواہی دیتی ہے انجیل مقدس کہ یسوع مسیح ہی خالق تھا، کوئی اور خالق ہرگز نہیں تھا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہی خالق تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح ہمیشہ سے موجود تھا، کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ یسوع مسیح موجود نہ ہو۔ اگرچہ یسوع اس دنیا میں آ گیا اور ہماری طرح کی انسانیت کو اپنایا، کیوں اپنایا؟ تاکہ وہ ہمیں ابدی زندگی دے، اور لیکن اس نے ہمیشہ اپنی الوہیت کو برقرار رکھا۔ اس لیے بعض مقامات پر اس نے قول و فعل میں اپنی الوہیت کو ظاہر کیا ہے۔ جو کچھ اس نے کیا، جو عمل کیا، اس کے ذریعے بھی پتہ کرتا ہے۔ یہ سچائی یوحنا کے لیے بڑی اہم تھی، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اہم ہے۔ اس لیے وہ معجزات بیان کرتا ہے۔ یوحنا نے انہیں الوہیت کے اظہار کے لیے استعمال کیا۔ جو موضوعات وہ بیان کر رہا ہے اس میں وہ دکھاتا ہے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح خدا ہے۔ یسوع نہ صرف ایسی اس نے باتیں کی جنہوں نے اس کی الوہیت کو ظاہر کیا، بلکہ اس کو الفاظ کو ان کاموں کے ساتھ منسلک کیا گیا جو اس کی الوہیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم 3 معجزات پر غور کرنے والے ہیں جن سے الوہیت ظاہر ہوتی ہے، تاہم یہ بھی دیکھیں گے ان میں مثبت طور پر کیا چیز مجھے متاثر کرتی ہے۔ بعض اس سے دور ہو گئے، بعض مزید اندھے ہو گئے، بعض اس کی موت کی سازش کرنے لگے، تاہم بعض ایمان لے آئے کہ وہی مسیح ہے۔ ہم 3 معجزات پر غور کرنے والے ہیں آج۔ پہلا معجزہ 5000 کو کھانا کھلانا۔ یہ کیا معمول سے ہٹ کر بات تھی۔
ہم دوسرا سلاطین اس کے 4 باب میں دیکھتے ہیں کہ الیشا نبی نے لوگوں کو روٹیاں کھلائی، اس نے روٹیوں کو بڑھایا۔ اس نے دیکھیں یہاں پر لکھا ہے 42 آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں، دوسرا سلاطین 4 باب اور اس کی 42 سے 44 آیت۔ اور بال سیلا سے ایک شخص آیا اور پہلے پھلوں کی روٹیاں یعنی جو کے 20 گردے اور اناج کی ہری ہری بالیاں مرد خدا کے پاس لایا۔ کتنی تھی؟ 10 روٹیاں، 20 روٹیاں تھیں اور بالیاں بھی تھیں۔ اس نے کہا ان لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں۔ اس کے خادم نے کہا کیا میں اتنے ہی کو 100 آدمیوں کے سامنے رکھ دوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیسے رکھ دوں، یہ تو 20 روٹیاں ہیں، تو اس میں 100 آدمی ہیں، میں کیسے رکھ دوں؟ کہہ رہا ہے اتنے کہ میں 100 آدمیوں کے سامنے رکھ دوں۔ آگے خدا کا نبی کیا کہتا ہے؟ سو اس نے پھر کہا کہ لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھائیں گے اور اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیں گے۔ پس اس نے اسے ان کے آگے رکھا اور انہوں نے کھایا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا ان میں سے کچھ چھوڑ بھی دیا۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ الیشا نبی نے یہ معجزہ کیا ہے، اور یہاں پر یسوع مسیح نے 5000 کو کھانا کھلایا ہے۔ عظیم کشمش صفحہ 540 میں لکھا ہے اس نے خطاکاری کے جرم کو اور اپنے باپ کے چہرے کو چھپ جانے کو برداشت کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یسوع مسیح نے جب ان 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا تو لکھا ہے کہ وہ فسح کے قریب کا وقت تھا۔ وہ قربانی جو یسوع مسیح نے ہماری خاطر پیش کی وہ فسح کے بالکل قریب تھی۔ صلیب پر وہ سزا جس کے ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے مستحق تھے ہماری بجائے یسوع پر آ پڑی۔ مسیح ہمارا فسح ٹھہرا، واقعی وہ ہمارے لیے مارا گیا، کیونکہ جس طرح یہ معجزہ جو کیا گیا فسح کے قریب تھا، اسی طرح مصر سے جب لوگ نکلے تو وہ بھی عید فسح تھی۔ اسی لیے وہ کہتا ہے اس نے خطا کاری کے جرم کو اور اپنے باپ کے چہرے کو چھپ جانے کو برداشت کیا۔ کس لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، جہاں تک کہ اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس کی زندگی کچل کے رہ گئی۔ قربانی گزرانے میں یہ سبھی باتیں اس لیے کی گئیں تاکہ گناہ گاروں کی مخلصی ہو سکے۔ یسوع مسیح نے یہ تمام کچھ اس لیے برداشت کیا تاکہ میری اور آپ کی مخلصی ہو۔ یونا 6 باب اور اس کی 1 سے 14 آیات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یسوع اور موسیٰ کے درمیان یہاں کون سی باتیں مشترکہ پائی جاتی ہیں؟ اس معجزے میں بہت سی باتیں ہیں جو اس بات کی طرف ظاہر کرتی ہیں کہ موسیٰ اور یسوع مسیح ایک جیسے نبی تھے۔ مطلب یہ کہ یسوع نے یہاں ایسا کیا کیا جس سے انہیں خروج کے وہ لوگ اور ان کی رہائی کی یاد آنا چاہیے تھی۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اس واقعہ کی بہت سی باتیں یسوع اور خروج کے وقت موسیٰ کو متوازی بنا کر پیش کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے جیسے کہا فسح کا وہ وقت اور واقعہ مصر سے خروج کو عظیم نجات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یسوع ایک پہاڑ پر جاتا ہے جبکہ موسیٰ بھی ایک کوہ سینا پر چڑھا۔ یسوع نے فلپس کا امتحان لیا جبکہ بنی اسرائیل کا امتحان بھی بیابان میں لیا گیا۔ روٹیاں بڑھ گئی جو ہمیں من کی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح خدا نے انہیں من دیا۔ ٹکڑوں کو جمع کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ من کو جمع کرنے کے لیے بنی اسرائیل ہر صبح باہر جاتے تھے۔ 12 بچے ہوئے ٹوکروں کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں تو اسرائیل کے 12 قبیلوں کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ اتنی تعداد میں اسرائیل کے قبیلے تھے۔ لوگوں کے منہ پر یہی بات تھی کہ یسوع دنیا میں آنے والا وہی نبی ہے جسے جیسا موسیٰ نے
کہا تھا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے پہلے سے انہیں بتا دیا تھا۔ استثنا 18واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ ضرور نکالیے گا۔ 18 باب اور اس کی 15ویں آیت، جہاں پر یوں لکھا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ پیغام تھا جو دیا گیا۔ تو اس لیے یہ پیغام یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھی موسیٰ کی طرح نبی تھا جس کا ذکر موسیٰ نے کیا۔ اس طرح سے یوحنا کو یسوع کو نہ صرف معجزات اور عجائبات کرتے دکھا رہا ہے، بلکہ ان معجزات اور عجائبات کا ذکر کر رہا ہے جو اپنے اعتراض میں یہودیوں کے لیے خاص معنی رکھتے تھے۔ یہودیوں کے لیے یہ بڑے خاص معنی رکھتے تھے یہ معجزات جن کا ذکر یہاں پر وہ کر رہا ہے۔ یسوع ان معجزات کی بدولت اپنی الوہیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ فی الحقیقت یہی ہے۔ یہودی لوگوں کو ایک زمینی مسیح کی ضرورت تھی جو انہیں رومی سلطنت کے تسلط سے آزاد کرے، جو جبر ان پر کیا جاتا ہے اس سے انہیں نجات دے۔ آپ کو پتہ ہے جنگ کے دوران دو چیزوں کی بڑی اہم ضرورت ہوتی ہے، ایک کھانا اور دوسرا زخمی ہونے والے فوجیوں کی مرہم پاکی کرنا۔ اپنے معجزات سے یسوع مسیح ظاہر کرتا ہے کہ وہ دونوں کام کر سکتا ہے۔ ہاں دیکھیں یہاں پر یسوع مسیح کیا کرتا ہے، یہاں پر وہ کھانا کھلاتا ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو کہ اگر فوجوں کو کھانے کی ضرورت ہوگی تو یسوع مسیح دے گا۔ یہی سب کچھ نہیں تھا، صرف اس کے لیے یسوع آیا، اس کے لیے یسوع نہیں آیا تھا، یہی سب کچھ نہیں تھا، یہ اس کے معجزے کا مقصد نہیں تھا۔ اس کی بجائے 5000 کو کھانا کھلانے کے بیان نے یہ واضح کرنے کا موقع فراہم کر دیا کہ یسوع زندگی کی روٹی ہے جو بیابان میں فراہم کی گئی، جو آج مجھے اور آپ کو ملتی ہے، اور یہ کہ خدا خود آسمان سے اترا ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں، یسوع مسیح نے کہا۔ اس نے مزید کہا جو میرے پاس آئے گا وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا۔ 6:35 یہ میں ہوں۔ یونا کی انجیل میں پائے جانے والے بہت سے ایسے معجزات ہیں جن کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے یہ ظاہر کیا کہ میں ہوں، یعنی زندگی کی روٹی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، میں دروازہ ہوں، میں اچھا چرواہا ہوں، قیامت اور زندگی، راہ، حق اور زندگی، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ ان میں سے ہر ایک یسوع کے بارے ایک اہم سچائی کی طرف اشارہ ہے۔ میں ہوں، میں جو ہوں سو ہوں کا لقب خروج کے 3 باب میں یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہاں خدا اپنے آپ کو موسیٰ کے سامنے عظیم میں ہوں بن کر پیش کرتا ہے۔ یسوع ہی عظیم میں ہوں، تاہم لوگ اسے نہیں پہچانتے۔ زمانوں کی امنگ صفحہ 385 میں لکھا ہے، ان کے غیر تسلی پذیر دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر یسوع اتنے معجزے دکھا سکتا ہے، کیا وہ اپنے تمام لوگوں کو صحت و قوت اور دولت بہم نہیں پہنچا سکتا؟ یہ آج شاید میرا اور آپ کا بھی سوال ہے کہ یسوع مسیح کیا مجھے صحت اور قوت اور دولت بہم نہیں پہنچا سکتا؟ اور کیا وہ اپنے لوگوں کو ان کے ہاتھوں سے چھڑا نہیں سکتا جن پر ظلم ڈھاتے ہیں؟ کیا آپ کا یہ سوال نہیں ہے؟ کیا یہ اپنے لوگوں کو عزت اور اختیار دینے سے قاصر ہے؟ وہ سوچتے تھے کہ جب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور اس کے باوجود اسرائیل کا بادشاہ بننے سے انکار کرتا ہے تو اس میں بھید کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ یسوع مسیح بادشاہ بن جائے۔ بات سوچتے تھے کہ جو کچھ اس نے دعویٰ کر رکھا ہے اس پر اسے خود بھی یقین نہیں، اس لیے وہ اس کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ سچائی کی بجائے جو ابدی زندگی تک قائم رہتی ہے، دنیاوی اور جسمانی فائدوں کی تلاش میں تھے۔ اس لیے وہ کہہ رہے تھے یہ تمام فائدے جو وہ جن کی بات کرتے ہیں وہ جسمانی تھے، روحانی نہیں تھے۔ تو کیا میں اور آپ بھی جسمانی فائدوں کے انتظار میں ہیں؟
کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جسمانی طور پر خدا تمام ظلم سے رہائی دے، ہمیں تمام صحت دے، ہمیں قوت دے، ہمیں دولت دے، ہمیں دشمن کے ہاتھ سے چھڑائے؟ یہ تمام کے تمام جسمانی فائدے ہیں۔ کیا میں روحانیت کی بات کر رہا ہوں؟ میں روحانی فائدے یسوع سے کیا چاہتا ہوں؟ اگر میں جسمانی فائدوں کی خواہش کرتا ہوں تو پھر مجھے وہ نہیں ملنے والے، اور نہ ہی میں یسوع مسیح کا حقیقی پیروکار ہو سکتا ہوں، کیونکہ جتنے اس کی پیروی کرتے ہیں ضرور ہے کہ وہ ستائے جائیں۔ ابدی زندگی کی طرف ان کی بات نہیں تھی، وہ ابدی زندگی کی طرف نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ جسمانی فائدوں کے بارے میں سوچتے تھے۔ یہ ایک ایسا فریب تھا جس کا ہم سب کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم محتاط نہ ہوتے ہم بھی انہی باتوں کا سامنا کریں گے۔ دوسرا معجزہ جو یسوع مسیح نے کیا، جس کے متعلق اس کی الوہیت کی نشاندہی اور بھی واضح ہو جاتی ہے، وہ ایک اندھا شخص تھا۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا نامہ باب اور اس کی 1 سے 16 آیات میں ہم دیکھتے ہیں۔ شاگردوں کے مطابق اس اندھے شخص کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ جنم کا اندھا تھا۔ شاگردوں کا نظریہ کیا تھا؟ شاگردوں کا نظریہ یہ تھا کہ اسے یہ اس لیے ہوا کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے، ان کا یہ تھا۔ اور بائبل مقدس میں بڑا واضح طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ گناہ کی وجہ سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے بیماری آتی ہے، گناہ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبتیں آتی ہیں۔ لیکن خروج 20 باب اس کی 5 آیت میں میں تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کے گناہوں کی سزا دیتا ہوں۔ دوسرا تلاطین 15 باب 5 باب اور اس کی 15 سے 27 آیت میں آپ کو جہازی کی کہانی ملتی ہے، آپ کو نمان کوڑی کی کہانی ملتی ہے، جس کوڑ کی بیماری گناہوں کا نتیجہ ہوتی تھی۔ اس طرح بہت سے واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تاہم ایوب کی کہانی ہم پر ایک اور نظریہ واضح کرتی ہے، اور وہ ہے کہ ایسا نہیں بھی ہوتا، کیونکہ ایوب راست باز تھا۔ اس پر مصیبت کیوں آئی؟ راست بازی کی وجہ سے۔ اگر اس پر راست بازی کی وجہ سے مصیبت آئی تو پھر جو راست باز لوگ ہیں ان پر بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ تو عزیزو، اس بات کو کبھی بھی نہ بھولیں کہ مصیبت جو ہے وہ مجھ پر اور آپ پر اس وجہ سے بھی آ سکتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ راست ہیں جس کی وجہ سے ان پر مصیبت آتی ہے۔ تو اگر آپ پر مصیبت ہے تو پھر ضرور جانیے شاید آپ راست بازی کی وجہ سے مصیبت میں ہیں یا اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ یسوع نے اس معاملے کو بڑا درست کر دیا۔ اس نے اگرچہ گناہ اور مصائب کے درمیان کسی طلب سے انکار نہیں کیا، تاہم اس صورتحال کے لیے ایک اعلیٰ مقصد بیان کیا۔ کہا کہ خدا کے جلال کے لیے ایسا ہے۔ جب انہوں نے پوچھا کس نے گناہ کیا؟ جس کے والدین نے گناہ کیا، تو یسوع مسیح نے بڑا واضح کیا، نہ اس نے کیا نہ اس کے والدین نے گناہ کیا، اس لیے ہوا کہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ اس واقعے میں تخلیق کی کہانی پائی جاتی ہے۔ تب بھی آدم کو خدا نے زمین کی مٹی سے بنایا تھا۔ یہاں پر یسوع نے اس نبینا کے لیے زمین کی مٹی سے اس چیز کو تخلیق کیا جو اس کی ماں کے رحم میں ماں بن پائی تھی، اندھا تھا۔ تو زمین کی مٹی سے جس طرح خدا نے انسان کو خلق کیا تھا، اسی مٹی کو خدا نے دوبارہ استعمال کیا۔ متی، مرکز اور لوکا کے رسول کی انجیل میں معجزاتی کہانیاں ایک عام ترتیب کی پیروی کرتی ہیں۔ بیماری کی وضاحت، بیمار کا یسوع مسیح کے پاس لایا جانا، شفا اور پھر خدا کی تمجید، یہ اس طرح کی کہانی پائی جاتی ہے۔ یہاں پر نبینا کی کہانی 9 باب یوحنا رسول کی انجیل 9 باب اور 7 آیت میں مکمل کر دی گئی، مکمل طور پر پہلی 7 آیات میں۔ مگر یوحنا کے مخصوص انداز کے تحت اسے ایک معجزے پر لمبی، اہم، باعث وسیع نکتہ بن جاتی ہے۔ یوں شفایاب نبینا اور مذہبی رہنماؤں کے درمیان ایک طویل گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ بحث
جو جڑے ہوئے متضاد خیالات پر چلتی ہے، گناہ، خدا کا کام، اور پھر اندھا پن، اور پھر بیناؤ پن۔ یہ بحث تھی ان کے درمیان چل رہی۔ آئیے یوحنا 9 باب اور اس کی 14 آیت پڑھتے ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ 9 باب اور اس کی 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور جس روز یسوع نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھی، وہ سبت کا دن تھا۔ یہ معجزہ یسوع مسیح نے سبت کے دن کیا تھا۔ ان کی روایات کے مطابق ایسے کام سبت کے دن گناہ ٹھہرتے تھے۔ یہ ان کی روایات تھی، خدا کے کلام کے مطابق نہیں۔ خدا فریسیوں کے مطابق یسوع سبت کے دن توڑ کر اس سبت توڑنے والوں کی فہرست میں شامل ہو چکا تھا۔ اس لحاظ سے یسوع خدا کی طرف سے نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کی روایات پر عمل نہیں کر رہا۔ اور آج بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ روایات بڑی اہم ہیں، تو یسوع مسیح بھی ان روایات کو توڑ رہا تھا۔ کہتے ہیں کلام مقدس اور روایات، اور حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ روایات کلام سے بڑھ کر ہیں۔ تاہم دوسروں کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک گناہ گار ایک معجزہ دکھا رہا ہے، نہیں دکھا سکتا ایسے جبکہ یہودی لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ معجزہ جو ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، باعث نہ ختم ہونے والی بن چکی تھی۔ تاہم 2 طرح کے لوگوں میں تقسیم واضح تھی۔ نبینا شخص یہ مان لے آیا تھا، مگر مذہبی رہنما مسیح کی اصل شناخت نہ کر پائے، وہ اندھے کے اندھے رہ گئے۔ ایک نبینا شخص نے روشنی کو دیکھ لیا، وہ یسوع مسیح پر ایمان لایا، لیکن جو مذہبی رہنما تھے وہ اندھے کے اندھے رہ گئے۔ آپ کو فرق پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ایک نبینا جو ہے وہ خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے، لیکن ایک اندھا جو ہے، اندھے مذہبی رہنما تھے۔ 9 باب کا طویل حصہ انجیل کا واحد حصہ ہے جہاں یسوع مسیح مرکزی کردار میں، اگرچہ بلا شبہ اس بحث میں جو بحث کی گئی وہ گناہ کے بارے میں شروع تھی، اور یہ فریسیوں کی سوچ کے مطابق یسوع مسیح ایک گناہگار شخص تھا، کیونکہ اس نے سبت کے دن شفا دی تھی، اور پھر انہوں نے شفا یاب کو بھی گناہ میں پیدا شخص کہہ دیا کہ تو نے گناہ میں پیدا ہوا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک الٹا پہیا گھومتا نظر آتا ہے۔ نبینا آدمی زیادہ سے زیادہ دیکھنے لگا، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی، کیونکہ وہ یسوع کو دل دے چکا تھا، اور اس کے دل میں یسوع نے جگہ بنا لی تھی، اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لانے لگا تھا۔ دوسری طرف وہ فریسی اپنی سمجھ میں زیادہ سے زیادہ نبینا ہوتے چلے گئے۔ اول تو یسوع کے بارے مختلف آراء رکھنے سے، دوسرا یہ کہ وہ لا علم ہونے لگے کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ جانتے تھے لیکن وہ لا علم، ایسے حالات کے تحت اس بار کیے گئے معجزہ کو انجیل میں اس باب میں دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یسوع کون ہے۔ یسوع 9 کے معجزہ کا موضوع بھی انجیل کے دیگر موضوعات کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یوحنا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یسوع دنیا کا نور ہے، یسوع دنیا کا نور ہے، اور وہ کون ہے، کہاں سے آیا، اور اس کا مشن کیا ہے، موسیٰ کی شخصیت، جس کا ہم گزشتہ معجزاتی تجربے میں بیان کر چکے ہیں کہ وہ خدا ہے۔ اور وہ اس باب میں پھر سے ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح خدا نے وہ مٹی لی، جس طرح اس نے آدم کو بنایا اس طرح اس نے اس کی آنکھ کی۔ آخر میں جون کے رد عمل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ بعض نور کی بجائے طریقی سے محبت رکھتے ہیں، جبکہ بعض ایمان لا کر مثبت جواب دیتے ہیں۔ دو گروہ بن گئے، ایک طریقی جو طریقی میں چلے گئے، ایک وہ جو روشنی میں چلے گئے۔ مذہبی رہنماؤں کا اندھا پن انتہائی خوفناک تھا۔
جنم کا اندھا کیا کہہ رہا تھا کہ جب سے دنیا بنی ہے یہ سنا ہی نہیں گیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی، کبھی نہیں کہا۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو ایسا نہ کر سکتا۔ اس اندھے شخص کی جگہ تو مذہبی رہنما، یعنی جو قوم کے روحانی رہنما تھے، انہیں یسوع کو پہچان کر مسیحا کے طور پر اسے قبول کرنا چاہیے تھا، مگر وہ اندھے کے اندھے رہے، مگر تمام ثبوتوں کے باوجود وہ اسے دیکھ نہ سکے، یا پھر وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ غور کر لیں کہ ہمارے دل ہمیں کس طرح دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ایسی حالت کے لیے یہ واقعہ ایک طاقتور انتباہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا۔ اگر ہم لازر کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو لازر کی اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ یسوع مسیح قیامت اور زندگی ہے۔ یونا 11 باب اور اس کی 25 آیت میں یسوع نے ان سے کہا قیامت اور زندگی تم ہے، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ یونا 11 باب میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو ہر طرف اداسی ہی اداسی نظر آتی ہے، آنسو بہائے جاتے ہیں۔ پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ مریم اور اس کی بہن مارتھا کا گاؤں بیتنیہ کا لازر نامی ایک آدمی بیمار تھا، اداسی۔ پھر 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ 14ویں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا۔ ایک اور اداسی کا حوالہ، 19 آیت۔ اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے۔ 31 آیت۔ 31 آیت کیا کہتی ہے؟ پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے، یہ دیکھ کر کہ مریم اٹھ کر باہر گئی، اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے۔ اور پھر ہم 32 آیت میں پڑھتے ہیں، جب مریم اس کی جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ 35 آیت، یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ تو عزیزو، یہ پورے کا پورا باب ہمیں اس طرف اشارہ دیتا ہے کہ دنیا یہاں پر اداسی اور غمگینی واضح تھی۔ اور پھر 38 آیت میں یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا، اور وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا باب اداسی اور آنسو میں بھرا ہوا ہے۔ لیکن جیسا اندھا شخص کے پیدا ہونے والے معاملے میں خدا ان تمام برائی کو اپنے جلال کے بدلے میں استعمال کرنے جا رہا تھا۔ خدا کا جلال اس سے بھی ظاہر ہونا تھا، جس طرح وہ اندھے کے شخص کے وقت میں ہوا تھا، جس نے شفا پائی تھی۔ یائر کی بیٹی اور نین کی بیوہ کے بیٹے کو مرنے کے فوراً بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ تاہم لازر کے اس وقت تک ہڈیاں گل رہی تھی، بدبو آ رہی تھی، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ اسے دوبارہ زندہ کرنا ناممکن تھا۔ 11ویں باب کی 24 آیت میں یوں لکھا ہے، بلکہ مارتھا کیا کہتی ہے؟ 11واں باب اور اس کی 24 آیت۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ 37 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اسی باب کی 37 آیت۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، کیا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا؟ اس میں تو آپ کو بدبو آ رہی تھی۔ ایک ایسے شخص کو زندہ کرنے میں کیا فرق ہے؟ جو ابھی فوت ہوا، یا جو 5000 سال سے مر چکا ہے؟
یسوع مسیح کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہی قیامت اور زندگی ہے، وہ زندگی ہے۔ سب جب اس کی آواز آئے گی تو تمام مردے جی اٹھے گے۔ ہلیلویا! اس کی آواز کو سن کر چاہے 5000 سال پہلے پڑے، چاہے ایک دن پہلے مرا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یسوع کے لیے جان دینے سے بہتر مرنا ہے۔ 46 آیت میں، 11ویں باب کے 46 سے 50 آیت میں کیا لکھا ہے وہ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور یہاں پر لکھا ہے، مگر ان میں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر انہیں یسوع کے کاموں کی خبر دی۔ پھر سردار کہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے۔ اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اور ان میں سے بعض کا قیافہ نام ایک شخص نے، جو اس سال سردار کہن تھا، ان سے کہا، تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ یسوع مسیح کا زندہ رہنا اچھا نہیں، یسوع مسیح کو مر جانا چاہیے۔ لیکن دوسروں نے یقین کیا اور ایک دن وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس پر یقین کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے لیے خدا کا بیٹا یہاں پر آیا ہے۔ 45 آیت میں کیا لکھا ہے؟ 11واں باب اور اس کی 45 آیت، بس بتیرے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے۔ بہت سے لوگ ایمان لائے، لیکن بہت سے لوگ اسے مارنے کی تدبیریں کرنے لگے۔ دو طرح کے لوگ، یسوع مسیح کی الوہیت کا ایک اور نشان، یسوع مسیح کی الوہیت کے نشان بہت زیادہ ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی اس کے کلام میں ہے جو دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ اس نے اپنے کلام سے ایمانداروں کو شفا بخشی اور بدروحوں کو نکالا۔ اپنے کلام سے ہی وہ سمندر کو ساکن کر دیا اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس نے ویسے ہی خدا کا کلام کیا جیسے اس نے عہد عتیق کے نبیوں اور استادہ کے ذریعے کیا تھا۔ تمام کتاب مقدس مسیح یسوع کا ظہور ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے تمام پیروکار اس کلام کو صدقے دل سے تسلیم کریں، تاکہ جب وہ ان سے جدا ہو جائے تو یہ کلام ان کی قوت کا منبع بن جائے۔ اس نے جواب میں لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ متی 4 باب اور اس کی 4 آیت۔ ہماری جسمانی زندگی غذا کی بدولت ہی قائم و دائم رہتی ہے، اسی طرح ہماری روحانی زندگی کلام کی بدولت زندہ و جاوید رہتی ہے۔ ہر روح کو بذات خود خدا کے کلام سے زندگی پانا ہے۔ جیسے قوت حاصل کرنے کے لیے ہمیں غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح روحانی زندگی کی قوت کے لیے ہمیں خدا کے کلام سے قوت کی ضرورت ہے۔ دوسروں کے ذریعے سے ہمیں یہ قوت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہمیں کلام مقدس کا مطالعہ روح القدس کی مدد سے کرنا ہے، تاکہ ہم اسے اچھی طرح سمجھ سکیں۔ ہمیں ایک آیت کو لے کر اس پر اچھی طرح غور و خوض کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس آیت کے ذریعے خدا ہمیں کیا ہدایت یا تنبیہ کرنا چاہتا ہے۔ تو عزیزو، خدا کا کلام میرے لیے زندگی ہے۔ خدا کے کلام کی بدولت ہی آج میں بچایا جاتا ہوں۔ خدا کا کلام ہی ہے جو مجھے ابدی زندگی دے سکتا ہے، اور یسوع مسیح پر ایمان ہے۔ آج ہم نے یسوع مسیح کو یہ ثابت کیا کہ کس طرح وہ خدا ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی سوال ہو، تو جب آپ یہ پیغام سنیں تو آپ مجھے لکھ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے کوئی سوال ہو تو آپ مجھے ضرور کیجئے گا۔ مجھے آپ کے سوالات کے جوابات دے کر یقیناً خوشی ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔